بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کے رنگ میں رنگ دے، اور پھر کثرت سے درود شریف پڑھیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، لیکن تھوڑا توجہ اور دھیان بھی ہو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی سا بھی سیغہ ورد کر لیجیے۔ زیادہ تر لوگ صلی اللہ علی محمد یہ سیغہ ورد کرتے ہیں اور انہیں با کمال اس کا فیض ملا۔ جیسے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عزت میں کمی آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو بے عزت کرتے ہیں، آپ کی عزت میں کمی آ رہی ہے جاب پہ یا ایجوکیشن پہ، آپ یہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، صلی اللہ علی محمد، اور کثرت سے یہ درود شریف ورد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ سے محبت بھی کریں گے اور آپ کے معاون ثابت ہوں گے، یعنی آپ کی ہیلپ بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ درود شریف بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات گمان ہونے لگتا ہے کہ یا میں کوئی پیر ہوں، کوئی فقیر ہوں جو لوگ مجھے اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن بہرحال حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں درود پاک کثرت سے ورد کرتا ہوں اور صلی اللہ علی محمد یہ درود شریف کی کثرت کرتا ہوں، تو جب یہ درود شریف پڑھا جائے تو کھوئی ہوئی عزت اور مقام واپس مل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس درود شریف کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ میں اپنے کالج کے معمولات میں اس درود شریف کو کثرت سے ورد کرتا تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کالج سے 2-3 دن کی چھٹی کرنی پڑی۔ اب چونکہ کلاس میں جاتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے جو استاد صاحب تھے اس وقت وہ اپنے طلبہ کے ساتھ بہت خراب زبان استعمال کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بات بے بات گالی دیتے، اور کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہو جائے تو طلبہ کی تو بس شامت آ جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کلاس میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، تو میں جب ہاسٹل سے نکلا تو یہی درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے کالج پہنچا، صلی اللہ علی محمد، اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ کم از کم گالیوں سے محفوظ رکھنا، پوری کلاس کے سامنے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لینا۔ کہتے ہیں اب جب میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا تو استاد نے سر سے پیر تک پہلے مجھے گھورا اور پھر مجھ سے کہا کہ اتنے دن کہاں غائب تھے۔ کہتے ہیں بلا سوچے سمجھے میرے منہ سے نکل گیا کہ بس میرا دل نہیں تھا آنے کو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جملہ میرے منہ سے کیسے نکلا۔ اب جب میری ٹیچر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے۔ پھر میرے ٹیچر نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری نبض چیک کی اور اپنی ٹیبل کے ساتھ والے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یہ کرسی خالی کر دو، اور مجھے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میرے پاس چونکہ سردیوں کے دن تھے اور اپنی ٹیبل کے پاس ان کا ہیٹر لگا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کر کہا کہ چونکہ آپ باہر سے آئے ہیں تو میں ہیٹر کا رخ آپ کی طرف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو سردی لگ گئی ہے یا آپ کی طبیعت جو خراب ہے آپ تھوڑا بہتر محسوس کرو۔ اور پھر پوری کلاس ٹائم میں وہ مجھ سے جب بھی مخاطب ہوتے آپ کہہ کر مخاطب کرتے۔ میں دل ہی دل میں بہت حیران بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گالیوں سے تو بچایا ہی بچایا، اوپر سے عزت میں اتنا اضافہ کیا کہ مجھ سے میرے استاد بار بار آپ جناب سے بات کر رہے ہیں۔ بعد میں تمام کلاس کے لڑکے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ کر پھونکا سر پر، کہ انہوں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، گالیاں نہیں دیں، بلکہ تمہارا تو ادب کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے۔ اور پھر میں نے سب کو کہا کہ میں یقین سے درود شریف پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی محمد، اور یہ درود پاک اتنا بابرکت ہے کہ اگر ظالم بھی ہو تو وہ بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اور جیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو آپ کی عزت میں حرف نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ درود شریف میرے لیے تو اسم اعظم ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، میری عادت ہے کہ سفر کے دوران میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ بائک پر سفر کر رہا تھا اور درود شریف بھی پڑھ رہا تھا، اچانک 2 ٹریفک سارجنٹ درخت کے برابر سے یا پیچھے سے میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ بائک سائڈ پہ لگاؤ۔ میں نے بائک سائڈ پہ لگائی، مجھ سے لائسنس مانگا۔ اب چونکہ اس وقت میرا لائسنس بنا ہوا نہیں تھا تو دوسرے سرجنٹ نے کہا کہ اس کا چالان کروں، چونکہ میری غلطی بھی تھی، لائسنس نہیں تھا، اس لیے لائسنس بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پہلے سارجنٹ نے میرا آئی ڈی کارڈ طلب کر کے چالان کاٹنا شروع کیا۔ میں اس سے بے پرواہ ہو کر دل میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اچانک چالان کاٹنے والے نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں ایریا میں رہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ آئی ڈی کارڈ تو کسی اور شہر کا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، میں یہاں ٹرانسفر اس شہر میں ہوا ہے تو ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے آئی ڈی کارڈ واپس کر دیا اور کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے لائسنس بنوا لو۔ میں نے کہا جی شکریہ، اور بائک اسٹارٹ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ آج تک کبھی بھی میرا چالان نہیں ہوا، کیونکہ میں سفر میں یہی درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، صلی اللہ علی محمد۔ ویسے اب تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، لائسنس بنوا لیا ہے،
لیکن بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو آپ حادثوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کسی قسم کی پریشانی بھی درکار نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آئے گا جس سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو۔ اور یہ درود شریف تو یقین جانی کہ میں نے جب پڑھا، جہاں پڑھا، میرا ہر کام بنا۔ اور دوران سفر درود شریف پڑھنے کا ایک یہ بھی تجربہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے، تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا بھی، تو مجھے چوٹیں نہیں آتی، ہلکی سی خراش تک نہیں آتی، چاہے جیسا ہی ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا ہو۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اگر آپ اسے سفر میں پڑھیں تو آپ حادثوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ناخوشگوار واقعوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ خاتون کا میسج آیا، کہتی ہیں کہ میرے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اور میری ساس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ میں نے کہا کہ آپ درود رحمت صلی اللہ علی محمد عشاء کے بعد پڑھیں، اور 3 ہفتے انہیں کم و بیش پڑھتے ہوئے تھے۔ اب 3 ہفتوں کے بعد ان کا میسج آیا کہ ساس کے رویے میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے، اور آپ بتائیں کہ میں درود شریف پڑھتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ تو میں نے کہا کہ جس درود شریف کی برکت سے آپ کی ساس کا رویہ بہتر ہوا ہے، جس کی برکات آپ کو مل رہی ہیں، عزت مل رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ وہ چیز کیوں چھوڑیں، وہ عمل کیوں ترک کریں؟ اس لیے درود شریف پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ کسی نے میرے پیسے لے لیے اور واپس دینے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب جب بھی ان صاحب سے پیسوں کا تقاضا کرو تو وہ کہتے کل لے لینا، آج نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، تم 1 ہفتے بعد لے لینا، میں دے دوں گا، مطلب ٹال مٹول کر رہے تھے، آج کل کرتے رہتے۔ حالانکہ کہتے ہیں اس وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، تو میں نے عشاء کے بعد 3000 مرتبہ یہی درود شریف پڑھ کر دعا مانگنا شروع کر دی، صلی اللہ علی محمد۔ لیکن اب میں اس شخص سے پیسے نہیں مانگتا، کیونکہ معاملہ اب میں نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا۔ 1 ہفتے کی پڑھائی سے اس شخص نے خود فون کر کے کہا، آپ تو ناراض ہو گئے، آپ کے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ آ کر اپنے پیسے لے جائیں اور رات کا کھانا بھی ہماری ہی طرف کھائیں۔ اور یوں درود شریف کی برکت سے میرے اتنے عرصے کے جو رکے ہوئے پیسے تھے، وہ پیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے واپس مل گئے عزت کے ساتھ، اور کھانے پر بھی انہوں نے مجھے بلایا۔ اور اگر آپ کی کوئی چیز وغیرہ گم ہو جائے تو یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہیے، تلاش کرتے رہیے، آپ کی وہ چیز مل جائے گی۔ بارہا کا آزمایا ہوا ہے، کوئی حاجت ہو تو درود شریف پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے آپ کو پرابلم ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتا ہے اور وہ شخص آپ کا کام کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اور اس درود شریف صلی اللہ علی محمد، اس کو تو میں نے اسم اعظم پایا، جب پڑھا، جہاں پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، جس حاجات کے لیے پڑھا، بہت کرم ہوا۔ با وضو بے وضو پڑھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا، بڑا کرم ہوا۔ لیکن رات سونے سے پہلے میں توجہ دھیان کے ساتھ یہ درود شریف پڑھتا ہوں اور پھر سوتا ہوں، سنت کے مطابق سوتا ہوں، اور الحمدللہ اس کی بہت برکات دیکھنے کو ملی ہیں، دعائیں قبول ہوئی ہیں، حادثوں سے محفوظ رہا ہوں، عزت ملی ہے، حاجات پوری ہوئی ہے، پیسوں کا بندوبست ہوا ہے، اور جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو درود شریف لازمی پڑھیں، اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد، لیکن بہت برکت اور بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی خاص محبت اور خاص رنگ عطا فرمائے، درود پاک کا خاص فیض عطا فرمائے، اور ہم سے بھی راضی اور خوش ہو۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔